السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 96 اور 97، یہ دو ابواب آج ہماری اس نشست کا حصہ ہوں گے۔ ان دونوں ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ٹاپک بیان کیا ہے، بنیادی طور پر وہ ٹاپک ایک الگ باب سے متعلق ہے، جس باب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الشفعاء کے نام سے بیان کیا ہے۔ تو آئیے ذرا ہم اس پر تبویب پر بات کر لیتے ہیں اور پھر ان دونوں ابواب کے تحت جو احادیث ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جو باب ہے، باب نمبر 96، باب بیع الشریک من شریکہ، کہ بھائی ایک شریک دوسرے شریک کو اپنا حصہ فروخت کر سکتا ہے۔ دیکھیں، شریعت کا جو بنیادی طور پر مزاج بھی ہے اور پیغام بھی ہے، اور انبیاء کی دعوت کا ایک بڑا حصہ اس بات پر ہے کہ محبت، الفت، یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے، اختلافات، نفرت، کینہ، بغض، حسد، ان سے دور رہا جائے، اور ایسے تمام اسباب سے بھی دوری اختیار کی جائے، وہ اسباب جو کسی بھی اعتبار سے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے دوری، رنجش، کینہ، حسد، بغض، کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیدا کر سکے، تو ایسے تمام اسباب سے دور رہا جائے۔ تو انہی اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہ بھائی اگر آپ یوں سمجھیے کہ اگر پڑوس، قربت، اگر وہ صحیح نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف دہ کیفیت ہے، اذیت والی کیفیت ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کے حوالے سے ایک سے زائد ایسے واقعات ملتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص اپنا گھر فروخت کر رہا تھا، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنا گھر فروخت کرنا تھا، اور جب گھر کی قیمت لگی تو اگر میں آج کی کرنسی میں بتانا چاہوں تو اس نے اپنے گھر کی قیمت لگائی تھی 20 لاکھ، اور کہا کہ ٹوٹل جو ویلیو تھی، اس نے کہا میں 40 لاکھ میں یہ مکان دوں گا۔ اس نے کہا اس ایریے میں کوئی مکان 20 لاکھ سے زیادہ نہیں، تم 40 لاکھ کا کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا کہ جی 20 لاکھ میرے گھر کا ہے اور 20 لاکھ میں اپنے پڑوس کا دے رہا ہوں، کہ ایسا آئیڈیل اور کمال کا پڑوس تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ جب اس پڑوسی کو یہ پتہ چلا جی کہ میرا مطلب یہ کیفیت ہے، تو وہ مکان اس نے اس کی اتنی اماؤنٹ بھی اس کی پے کی، اور مکان بھی اس کے پاس رہنے دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جتنی تاکید شریعت میں آئی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے ذریعے ایک جواز پیش کیا ہے، بھئی ایک شریک اپنے دوسرے شریک کو اپنا حصہ فروخت کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ حصہ جو ہے، اب حصہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف گھر کا حصہ ہے، یعنی یہ اماؤنٹ ہے، یعنی منقولہ کیفیت ہے، یہ غیر منقولہ کیفیت ہے؟ کون سا مال اس میں مراد ہے، کون سی پراپرٹی اس سے مراد ہے، کون سی قیمتی چیز اس سے مراد ہے؟ تو اس میں شریعت نے جو کلیئر کیا اس کی بات میں آگے آپ کے سامنے کرتا ہوں جب ہم اس حدیث کو پڑھیں گے۔ آئیے ذرا حدیث پڑھتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مال میں حق شفعہ رکھا ہے جو کہ غیر تقسیم شدہ ہو۔ اگر مال تقسیم ہو گیا، تقسیم سے مراد اس کی مطلب ہے اس کی کلاسیفیکیشن یا اس کی ڈویژن، اور اس کو مطلب ہے الگ الگ کر دیا گیا، تو پھر اس میں کوئی حق شفعہ باقی نہیں رہتا۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر ہے، ایک شخص کے اس کے 2 بیٹے ہیں، تو وہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے طور پر رہ رہے ہیں، تو ایک پورشن جو ہے وہ ایک بیٹے کے ہاتھ میں اور دوسرا پورشن دوسرے بیٹے کے پاس ہے۔ اب ایک بیٹا اس پورشن کو بیچنا چاہتا ہے،
تو ابھی حق شفعہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ جو دوسرا بیٹا ہے وہ اس اپنے بھائی کے اس پورشن کو خریدنے کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ یہ اختیار شریعت نے اس کو دیا ہے کہ اگر وہ آپ کا بھائی اگر آپ کو اپنا حصہ فروخت نہیں کرتا یا ترجیحی فہرست میں آپ کو آفر نہیں دیتا تو یہ جو بھائی ہے یہ عدالت بھی جا سکتا ہے، کورٹ تک جا سکتا ہے کہ یہ جو حصہ ہے میرے بھائی کا یہ مجھے چاہیے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور کورٹ اس کے حق میں فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہوگی حق شفعہ کی۔ لیکن اگر وہ اس گھر کی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ درمیان میں کوئی دیوار اٹھا دی گئی ہے، دونوں پورشن بالکل سیپریٹ ہو چکے ہیں، الگ الگ، انٹرنس الگ ہے، ایگزٹ الگ ہے، اور ان کی طرز رہائش الگ ہے، بس ٹھیک ہے ایک ہی پلاٹ کے دو حصے کر دیے، ایک میں ایک بھائی دوسرے میں دوسرا بھائی، تو یہاں حق شفعہ کے حوالے سے کچھ اخلاقی طور پر تو بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بھائی مجھ سے اس سے کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ بیچنا چاہتے ہو تو مجھے بیچ دو تاکہ میں اس دیوار کو توڑ کر اپنے پورشن کو اور کھلا کر لوں، صرف اخلاقی طور پر کہا جا سکتا ہے، قانونی طور پر شرعی طور پر اس دوسرے بھائی کا یہ پورا اختیار ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا فی کل مال لم یقسم، تو مال سے مراد یہاں پر وہ مال جو کہ نقل نہیں کیا جا سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، مثلا مکان ہے، زمین ہے، باغات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو نقل نہیں کیا جا سکتا، تو ان ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے حق شفعہ کو برقرار رکھا گیا۔ اسی لیے کہا گیا فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، کہ جب راستے جو ہیں جب حد بندیاں کر دی جائیں، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، اور راستے الگ الگ ہو جائیں، یعنی کہ آنے کے اور جانے کے، اسی لیے میں نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا کہ انٹری اور ایگزٹ دونوں کا الگ الگ ہو جائے، تو پھر یہ معاملات جو ہیں فلا شفعہ، پھر کوئی شفعہ جو ہے باقی نہیں رہتا۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا باب۔ دوسرے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ باب بیع الارض والدور والعروض مشاعا غیر مقسوم، کہا بھئی مشترکہ زمین، بیع الارض مشترکہ زمین، مکان، اور والعروض مشاعا وہ اسباب جو ابھی تقسیم نہ کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے وہی حدیث جو ہے بیان کی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ایک عادت ہے، فقہی طور پر ایک عادت ہے کہ وہ ایک ہی حدیث سے مختلف استنباطات لے کر اور اس کو مختلف ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں بہرحال ہمارے پاس خلاصہ اس پر تفصیل سے بات تو کتاب الشفعاء میں کی جائے گی، لیکن یہاں سر دست جو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب البیوع میں اس لیے لائے ہیں کہ یہاں خرید و فروخت کا جواز ثابت ہو رہا ہے حق شفعاء کے تحت۔ بس یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔